کیا حال ہے تمہارا؟ اچھی ہو؟ آج ماشاءاللہ کلاس آ گئی آپ کی؟ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ہے طوبہ طاہر اور میرے ابو کا نام ہے طاہر احمد۔ میرا سوال ہے، جب اذان دیتے ہیں کانوں پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کہ جب اذان دیتے ہیں تو کانوں پہ ہاتھ توبہ کرنے کے لیے، دنیا سے توبہ کرنے کے لیے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ بس ایک جوک بھی ہے۔ ویسے رواج ہے، بعض لوگ کانوں کے اندر انگلیاں دے دیتے ہیں بجائے اس کی یہاں رکھنے کے، زور سے انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک رواج ہے، کوئی اس کی خاص حکمت نہیں ہے، صرف ایک توبہ کے لحاظ سے ویسے ممکن ہے۔ فرمائیے، جوک بھی ہے آپ کے پاس؟ کیا جوک ہے آپ کا؟ ڈاکٹر نے مریض سے کہا، اچھی صحت کے لیے پھلوں کے چھلکے بھی ساتھ کھا لیا کرو۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا، آپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ مریض نے کہا، ناریل۔ ان کا جوک ہے کہ حضور ڈاکٹر نے مریض سے کہا کہ اس کے پھلوں کے چھلکے بھی کھا لیا کرو، صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا، آپ کو کون سا پھل پسند ہے؟ مریض نے فرمایا کہ ناریل۔ اچھا، وہ کانوں میں انگلی ڈالنے والا سنا ہوا لطیفہ؟ ایک آدمی تھا، وہ ہیر بڑی اچھی پڑھتا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ مجھے ہیر سناؤ، تو اس نے کہا میری انگلی دکھتی ہے۔ اس نے کہا انگلی دکھنے کا ہیر سے کیا تعلق ہے تمہارے گانے سے؟ اس نے کہا انگلی دکھتی ہے تو کان میں کیا دوں گا؟ وہ کانوں کے اندر انگلی دیتے تھے، یوں کر کے کہتے ہیں۔ اچھا، تم سناؤ اب اپنا واقعہ، اپنا سوال۔ السلام علیکم حضور، السلام۔ میرا نام ماہم نعیم ہے اور میرے ابو کا نام نعیم احمد ہے۔ کیا نام ہے ابو کا؟ نعیم احمد۔ اچھا، اور میں پالم جماعت سے ہوں۔ حضور، جو شخص اپنی زندگی میں اپنے روزے پورے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو زندگی میں روزے پورے نہیں رکھ سکتا، اس کے بعد اس کے بچے اس کی طرف سے رکھ سکتے ہیں۔ ویسے وہ نیک آدمی ہو، روزے رکھنے والا ہو، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کے بعد اس کے روزے رکھ دے۔ اور بس یہی سوال تھا، کوئی جوک بھی ہے؟ اچھا، آپ سنائیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام دریادن ہے اور میرے ابو کا نام عامر سلیم صدیقی ہے۔ کیا ہے؟ عامر سلیم صدیقی۔ اچھا۔ میں پالم جماعت سے ہوں۔ حضور، چاند پر کوئی ایسی چیز ہے جو زمین پر نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو زمین پر نہیں ہے؟ چاند پر جو سمندر ہے وہ زمین سے بالکل مختلف چیز ہے۔ وہ ایسا سمندر ہے جو ریت کا، جیسا سمندر یہاں نہیں ہے۔ یہاں تو پانی کا سمندر ہے نا، وہاں ریت کا اور مٹی کا سمندر ہے۔ اور چاند کے متعلق اور باتیں پتہ ہے تمہیں کچھ؟ چاند میں کشش ثقل، جو کھینچنے کی طاقت ہے، وہ کم ہوتی ہے بہت، اس لیے یہاں اگر تم 2 فٹ چھلانگ لگا سکتی ہو تو چاند پہ 20 فٹ اونچی چھلانگ لگا سکتی ہو، بہت تیزی سے اڑ کے اوپر چلی جاتی ہو۔ تو تمہیں شوق ہے چاند پہ جانے کا؟ جی۔ ہیں؟ نہیں؟ اچھا، اپنا جوک سناؤ اب۔ جوک نہیں ہے۔ کوئی نہیں؟ اچھا، کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام نیدا طاہر ہے اور میرے ابو کا نام طاہر احمد ہے۔ میں انر پاک کے جماعت سے آئی ہوں۔ میری بیٹی بھی ندا ہے، میں بھی طاہر ہوں۔ تم نے میرا نام چرا لیا ہے میری بیٹی کا،
बताओ. मेरा पहला सवाल है, जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए सिमत का किस तरह पता चलेगा इस रुख पर नमाज पढ़नी है? वक्त पर रुख पर। सिमत जिस जगह सिमत में नमाज पढ़नी है. नमाज के लिए सिमत मुहैया करने की अब तो घड़ियां आ गई हैं. उन घड़ियों को देख लो, उनमें सारी सिमत लिखी होती है. और अगर घड़ी ना हो तो सूरज से अंदाज़ा लगा सकते हो. जिस तरफ भी तुम दुनिया में हो, वहाँ से खाना काबा की तरफ मुँह करने का आसान तरीका ये है कि सूरज को देख के किस तरफ डूब रहा है, उस सिमत को तुम मुँह कर लो जिस तरफ काबा है. हुजूर, एक लतीफ़ा भी है. हाँ हाँ, सुनाओ. एक देहाती बकरा खरीदने मंडी जा रहा था. जी. रास्ते में मौलवी साहिब मिल गए. उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? देहाती बोला, बकरा खरीदने मंडी जा रहा हूँ. खरीदने मंडी जा रहा हूँ. मौलवी साहिब बोले कि इंशाल्लाह कहना चाहिए. हैं? मौलवी साहब बोले कि इंशाल्लाह कहना चाहिए. मौलवी साहब बोले कि इंशाल्लाह कहना चाहिए. इंशाल्लाह के बाद क्या? वो बकरा खरीदने मंडी जा रहा था तो मौलवी साहब उनको समझा रहे थे कि बोले कि इंशाल्लाह कहना चाहिए. अच्छा. देहाती बोला, पैसे मेरी जेब में, बकरा मंडी में और मैं खरीदने जा रहा हूँ, इसमें इंशाल्लाह का क्या ताल्लुक? ये कहकर देहाती मंडी की तरफ चल पड़ा. देहाती ने बकरा खरीदा और जब पैसे देने लगा तो जेब कट चुकी थी. देहाती बेचारा बगैर बकरे खरीदे ही वापस आ रहा था. इत्तफाकन मौलवी साहिब फिर मिल गए. मौलवी साहिब ने पूछा कि तुम्हारा बकरा कहाँ है? देहाती बोला, इंशाल्लाह जब मैं मंडी पहुंचा, इंशाल्लाह मैंने बकरा खरीदा, बकरा का सौदा किया, इंशाल्लाह पैसे देने लगा, इंशाल्लाह मेरी जेब कट गई थी, इंशाल्लाह मैं बकरा खरीदे ही वापस आ गया. मौलवी साहिब बोले, अब आपने इंशाल्लाह कहने में बहुत देर कर दी. ठीक है. अच्छा जी, आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम अफशा नईम है. मेरे अब्बू का नाम नईम अहमद है और मैं पालम जमात से हूँ. मौजा असाब वाला और ये बैजा वाला, उसकी वजह से पहले तो उसकी नीयत ये थी कि मैं कत्ल कर दूंगा, मगर डर के रुका रहा. और हज़रत मूसा की दूसरे जो मौजे थे उनमें निशानात थे. आपने कहा था ये अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएंगे. तो जब भी वो अज़ाब आते थे तो फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ के लिए कहा करता था कि अपने रब से दुआ करो कि अज़ाब टल जाए. जब टल जाएगा तो फिर हम तुम पर ईमान ले आएंगे. ईमान तो नहीं कहता था, मगर कहता था हम बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भिजवा देंगे. तो जब वो अज़ाब टल जाता था फिर वो मुकर जाते थे. इस तरह 9 अज़ाब उन पर आए और 9 दफ़ा उसने इनकार किया. आखिर पे बिल आखिर वो गर्क हो गया, जैसा कि तुम्हें पता है. लतीफ़ा भी है. लतीफ़ा सुनाओ. एक दफ़ा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मेंटल हॉस्पिटल गए. डॉक्टर ने एक पागल को लाकर दिखाया और कहा, जब ये यहाँ आया था तो बिल्कुल पागल था, हमारे इलाज से अब बिल्कुल ठीक हो गया है. गवर्नर जनरल ने मुसाफिर के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं इस मुल्क का गवर्नर जनरल हूँ. पागल ने कहा, जो भी यहाँ आता है यही कहता है.
السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम. حضور، اگر ہم کسی جگہ سیر کرنے جائیں اور وہاں پر ہمارا قیام 15 دن سے زیادہ ہو تو کیا ہم کو شروع سے پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ کتنا قیام ہو؟ 15 دن سے زیادہ. 15 دن سے زیادہ ہو، نیت یہ ہو 15 دن سے زیادہ کی، تو شروع سے ہی پوری نماز پڑھنی چاہیے. اگر نیت ہو 14 دن تک ٹھہرنے کی تو نماز قصر کرنی چاہیے. لیکن اگر 14 دن ٹھہرنے کی بجائے کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ زیادہ ٹھہرنا پڑے، پھر بھی نماز قصر کرنی پڑے گی. کئی مہینے بھی اگر ٹھہرنا پڑے، جب پتہ نہ ہو کہ کب واپس جانا ہے، تو پھر بھی نماز قصر کرنی ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے گرداسپور کے مقدمے میں دوران ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کب میری چھٹی ہوگی. وہ ڈپٹی کمشنر کے اوپر تھا کہ کس وقت وہ مقدمے کا فیصلہ کرتا ہے اور آپ کو جانے کی اجازت دیتا ہے. تو آپ جب تک ٹھہرتے رہے اس وقت تک نماز قصر کرتے رہے. لطیفہ بھی ہے. ہاں ہاں. استاد بچوں کو جانوروں کے بارے میں سبق پڑھا رہا تھا. اس نے بچوں سے پوچھا، بتاؤ کتا دوڑتے وقت اپنی زبان باہر نکال کر کیوں لٹکا لیتا ہے؟ کتا. ہاں. ایک بچے نے جواب دیا، اپنی دم کا توازن برقرار رکھنے کے لیے. اپنی دم کا توازن. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا ماریہ ظفر ہے، میرے والد کا نام ظفر احمد کیا؟ ہے. ماریہ ظفر ہے میرا نام، میرے والد کا نام ظفر احمد ہے اور میں سردار عبدالقادر کی نواسی ہوں. اچھا. جی حضور، میرا پہلا سوال ہے کہ وطر کی آخری رکعت میں ثنا پڑھنی چاہیے؟ کس میں؟ وطر کی آخری رکعت میں ثنا پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ کون سی ثنا؟ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک. الحمدللہ کہہ رہی ہے ثنا. سبحانک اللہم نہیں، سبحانک اللہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نظم بھی ہے. حضور نظم بھی ہے. نظم ہے؟ جی لطیفہ بھی ہے؟ نہیں، لطیفہ نہیں. نظم سنا ہے. ہے عجب میرے خدا، ہے عجب میرے خدا، میرے پہ احسان تیرا، کس طرح شکر کروں اے میرے سلطان تیرا. ایک ذرہ بھی نہیں تو نے کیا مجھ سے فرق، میرے اس جسم کا، میرے اس جسم کا ہر ذرہ ہو قربان تیرا. سر سے پا تک ہے الہی تیرے احسان مجھ پر، مجھ پہ برسا ہے صدا فضل کا باران تیرا. تیرے احسانوں کا کیوں کر ہو بیان اے پیارے، مجھ پہ بے حد ہے کرم اے میرے جانا تیرا. تیرا نہیں، تیرا پڑھا کرو. آخر پہ تیرا کرو گی تو وزن ٹوٹ جاتا ہے. تیرا. ہاں. یہ بیچ میں سے نکال دو نا. کس صبح سے میں
کروں شکر کہاں ہے وہ زبان کہ میں ناچیز ہوں اور کہ میں ناچیز ہوں اور رحم فراواں تیرا مجھ پہ وہ لطف کیے تو نے جو بر طرز خیال ذات برتر ہے تیری پاک ہے ایواں تیرا کوئی ضائع نہیں ہوتا جو تیرا طالب ہے کوئی رسوا نہیں ہوتا جو ہے جو یہاں تیرا جس نے دل تجھ کو دیا ہو گیا سب کچھ اس کا جس نے دل تجھ کو دیا ہو گیا سب کچھ اس کا سب ثنا کرتے ہیں جب ہوئے ثنا خواں تیرا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آگے اور کئی پڑھنے والے ہیں اس لیے میں نے جی جلدی بند کے. اچھی آواز ہے تمہاری ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بعض جگہ 13 ہی وزن قائم رکھتا ہے, ہاں ٹھیک کہتی ہیں, لیکن بعض جگہ 13 پڑھنا پڑتا ہے. اب جو آپ نے 13 پڑھا تھا بالکل ٹھیک تھا. السلام علیکم حضور. کیوں جی عالیہ بیگم؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ شیطان جو ہے وہ تو ہر انسان کے خون میں دوڑتا ہے, اور ابلیس وہ شخص تھا جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا. اور دلچسپ سوال ہے, اس کے جواب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر شخص کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی رگوں میں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں, مگر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے, وہ مجھے برائی کی تعلیم نہیں دیتا. ابلیس بیرونی شخص ہوتا ہے جو نبیوں کے وقت میں ان رحمت سے مایوس ہو کر ان کی مخالفت کیا کرتا ہے. تو ہر زمانے کے نبی کا الگ الگ ابلیس ہوتا ہے. ایک ابلیس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تھا. تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ثناء اللہ ابلیس بنا ہوا تھا. اور بہت سے ابلیس ہوتے ہوں گے, ان کا نام تو مجھے یاد نہیں, مگر ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ابلیس ٹکر جاتا ہے. تو میرے پاس ایک لطیفہ ہے, سناؤ. ایک جیب کوترے نے اپنے ساتھی کے ہاتھ میں تسبیح دے کر پوچھا, کیا تم نے توبہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا, ابھی ابھی غلطی سے مولوی کی جیب میں پڑ گیا تھا. تمہیں سمجھ آ گئی؟ ایک جیب کترے نے اپنے ساتھی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر پوچھا کہ تم نے توبہ کر لی ہے؟ جیب کترے نے جواب دیا, ابھی ابھی غلطی سے ایک مولوی کی جیب میں ہاتھ پڑ گیا تھا. تسبیح نکل آئی ہے. السلام علیکم حضور. میرا نام نادیہ بھٹی ہے, میرے ابو کا نام امتیاز احمد بھٹی ہے اور میری امی کا نام بشرا بھٹی ہے. میں بالم جماعت سے ہوں.
حضور میرا سوال یہ ہے کہ مردے کو دفن کرنا جلانے کی نسبت کیوں بہتر ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ مردے کو دفن کرنا جلانے کی نسبت کیوں بہتر ہے؟ مردے کو دفن کرنا اس کے جلانے کی نسبت کیوں بہتر سمجھا جاتا ہے؟ یہ تو انبیاء کا سب جگہ یہی طریقہ رہا ہے کہ مردوں کو دفن کرتے ہیں، اور جلانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جلانے کا عذاب نہیں دینا چاہیے. جہنم میں بھی انسان جلایا جائے گا تو مردے کو جلانا ایک بدشگونی ہے. ہندوؤں میں جو رسم آئی ہے جلانے کی وہ ابتدا سے نہیں ہے. پہلے ان کے نبی جلانے کی بجائے دفنایا کرتے تھے، اور بعد میں کوئی بیماری چھوت چھات کی ایسی پھیلی ہے جس سے ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اگر مردے اسی طرح دفن کیا تو اس سے بیماری پھیل جائے گی، پھر انہوں نے جلانا شروع کر دیا. لطیفہ کیا ہے؟ کمرہ امتحان میں ایگزامینر نے 2 لڑکوں کو آپس میں بات کرتے دیکھا. وہ ان کے پاس گیا اور آگے بیٹھے لڑکے سے پوچھا کہ دوسرا لڑکا تم سے کیا پوچھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جاپان کا دارالخلافہ کون سا ہے. ایگزامینر نے لڑکے سے کہا کہ کیا تم نے اسے بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میں نے اس سے کہا کہ اب تو ٹوک لیا، بعد میں نہ ٹوکیو. اچھا جی، السلام علیکم. آئیے جی اسماء بیگم. حضور میرا سوال ہے، کیا حضور نے کبھی کوئی نظم لکھنے کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، اور ان کے کیا تاثرات تھے حضور کی شاعری کے بارے میں؟ میں نے تو کبھی بھی کوئی نظم حضرت مسلم موعود کو خود نہیں سنائی، لیکن خدام الحمدیہ کے جلسے میں میں نے نظم پڑھی تھی. وہ کون سی تھی؟ خدام احمدیت. خدام احمدیت. تو حضرت مسلم موعود کو اتنی پسند آئی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری ہے، وہ سمجھے تھے کوئی اور لڑکا ہے جو اپنی نظم سنا رہا ہے. تو اٹھ کے باہر آ گئے اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور جھومنے لگے پڑھ کے کہ سبحان، بہت اچھی نظم ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، آواز بھی اچھی ہے اور نظم بھی اچھی ہے. میرا بس ساتھ تھیں. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ کون لڑکا ہے؟ تو میرا پہ نے کہا طاہر، یہ طاہر ہے. تو انہوں نے لاہور والا قوت یہ کہہ کے بھاگ کے واپس چلے گئے اپنے کمرے میں. تو اس طرح میں نے غلطی سے سنا دی تھی، ارادتاً کبھی ان کے سامنے نظم نہیں پڑھی. آپ سنائیں نظم. کبھی اپنا بھی ایک شناسا تھا، کوئی میرا بھی آسرا سا تھا. کبھی میں بھی کسی کا تھا مطلوب، کبھی میں بھی کسی کا تھا مطلوب، یا مجھے بس یوں ہی لگا سا تھا. یوں لگا جب ملا وہ پہلی بار، یوں لگا جب ملا وہ پہلی بار، جیسے صدیوں سے آشنا سا تھا. بھر دیا اس نے وہ جو برسوں سے، بھر دیا اس نے وہ جو برسوں سے،
میرے سینے میں ایک خلاصہ تھا، دھوپ میں سائے دار اس کا پیار، دھوپ میں سائے دار اس کا پیار، اور اندھیروں میں ایک دیا سا تھا، بن سکا نہ میرا کبھی لیکن، بن سکا نہ میرا کبھی لیکن، وہ ہمیشہ میرا ساتھ تھا۔ ہو گیا؟ اچھی آواز ہے. کس کی نظم ہے یہ؟ حضور کی. ہاں ٹھیک ہے. السلام علیکم. آپ سنائیں. حضور، مرنے کے بعد ہماری روح کو ایک نیا روحانی جسم عطا ہوگا، تو کیا ایک بچے اور ایک بڑے آدمی کے روحانی جسم میں جسامت اور عقل کے لحاظ سے کوئی فرق ہوگا؟ بچے اور بڑے کے جسم کا فرق ہوگا. بچے کی روح پوری ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. وہاں قیامت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے گا کہ چھوٹے بچے جو مرتے ہیں ان کی روحانی تربیت وہاں کریں اور ان کی روح کو ڈیولپ کریں. مگر ویسے بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو، یعنی بچے کے علاوہ ویسے عمر جتنا مرضی فرق ہو، ایک جیسے ہی سب ہو کے اٹھتے ہیں. کوئی بوڑھا وہاں نہیں اٹھے گا. ایک دفعہ ایک بڑھیا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. وہ دھاڑے مار کے رونے لگی کہ ہائے میں جنت میں نہیں جاؤں گی. آپ نے فرمایا نہیں جاؤ گی، لیکن بوڑھی کے طور پہ نہیں، ایک جوان کے طور پر. سمجھ گئے؟ آپ کا وہ لطیفہ بھی ہے؟ اچھا. ان کا سوال کیا آپ نے پوچھا؟ نہیں ابھی نہیں. حضور، نکاح کے بعد چھوارے وغیرہ کی تقسیم کا رواج کب سے جاری ہے، اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ میرا خیال ہے کہ آن وسلم کے زمانے میں بھی نکاح پر کچھ تقسیم کیا جاتا تھا اور چھوارے ہی کیے جاتے تھے. اس بچی کا آپ کی بہن کا کیا سوال ہے؟ مجھے پتا ہے. ہاں مگر سوال تو کیا کرتی ہے کسی کی معرفت، آپ کی معرفت کیا کرتی تھی پہلے سوال. انہوں نے کیا ہے حضور، ہیں؟ سعدیہ نے کیا. اچھا، ان کی بہن نے کیا. جی حضور. آگے بتائیں. السلام علیکم حضور. حضور، کوئی ایسا شخص جو خود نماز میں شامل نہ ہو، کیا امام کی غلطی پر اسے لقمہ دے سکتا ہے؟ نماز میں شامل نہ ہو؟ جی. باہر کھڑا ہو؟ جی. یا حضور کوئی مسجد میں داخل ہو رہے ہو، یا بعض عورتیں جو نہیں، ان کا کام نہیں ہے. جو نماز میں ہوں ان کا ہی کام ہے وہ لقمہ دیں. جزاکم اللہ. شیعوں میں رواج ہے کہ ان کا امام نہیں کوئی ہوتا، لڑکا کھڑا باہر سے تکبیریں کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ ان کا امام غائب ہے نا، اس لیے امام کوئی نہیں رکھتے، وہ باہر سے تکبیریں کہتا ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ. اور آپ کی نظم بھی ہے. جی حضور. ہاں فرمائیں. باہر کا دھن آتا جاتا، اصل خزانہ گھر میں ہے. ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ
سچا سایہ گھر میں ہے. میری عمر کے ایک ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں. میری عمر کے ایک ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں. جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں وہ سب سرمایہ گھر میں ہے. باہر کا دھن تو ننا منا ایک دیا میں ایک سمندر اندھیارا. تو ننا منا ایک دیا میں ایک سمندر اندھیارا. تو جلتے جلتے بجھنے لگا اور پھر بھی اندھیرا گھر میں ہے. دنیا میں کھپائے سال کئی آخر میں کھلا احوال یہی وہ گھر کا ہو یا باہر کا ہر دکھ کا مداوا گھر میں ہے. باہر کا دھن آتا جاتا اصل خزانہ گھر میں ہے. ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ سچا سایہ گھر میں ہے. جزاکم اللہ. احوال نہیں ہے، احوال. اب آپ بتائیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام امت القدوس ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف ہے اور میں بالم جماعت سے ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں عیسائیوں سے وفات مسیح پر کوئی مباحثہ وغیرہ کیا تھا؟ عیسائیوں سے وفات مسیح پر کوئی مباحثہ وغیرہ کیا تھا؟ وفات مسیح پر جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات مسیح پہ تو مناظرہ ان سے نہیں کیا، مگر حضرت عیسیٰ کے متعلق کہ وہ انسان تھے، خدا نہیں تھے، اس بات پر ان سے مباحثہ کیا تھا. اور مباحلہ بھی کیا تھا، مباحلہ اسی پر. اچھا آپ کا لطیفہ بھی ہے کوئی؟ اچھا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہنا یوسف ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد یوسف ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ افریقہ کے لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کوئی کیا نافرمانی کی تھی کہ جس کی وجہ سے وہاں کی غربت ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ہندوستان نے کیا نافرمانی کی تھی جو ان کی غربت بھی ختم نہیں ہو رہی؟ غربت تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور یہ انسانوں کا قصور ہے. وہ خود ظلم کرتے ہیں، روپیہ بٹور لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں اور غریبوں کے پاس کچھ نہیں رہنے دیتے. اس میں غریبوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی نافرمانی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ بڑوں کی نافرمانی کا دخل ہے. اس میں بڑے نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور پھر غریبوں پر ظلم کرتے ہیں. آپ کا لطیفہ بھی ہے کوئی؟ نہیں؟ اچھا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ آپ نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں
طالب علمی نہیں، طالب علمی. طالب علمی کے زمانے میں جو سیریں کی ہیں ان میں سے کوئی ایسی سیر یا جگہ کے بارے میں بتائیں جو آپ کو سب سے اچھی لگی ہوئیں. جو شاعری کی ہے اس میں کون سے شعر، کون سی نظمیں زیادہ اچھی ہیں؟ ایک تو مجھے وہ بدلہ وہ محبوب. بہت سی ہیں جو مجھے پسند ہیں، ان میں جیسے فائزہ بتا رہی ہیں بدلہ و محبوب بھی ہے، بہ عشق تمہارے، اور بھی بہت اچھی ہیں. ان کا سوال یہ ہے جو حضور نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں سیریں کی ہیں، جو سیریں کہہ رہی ہو، میں شاعری کہہ رہی ہو. سیریں کی ہیں، کون سی جگہ کی سیر طالب آپ علمی کو کے زمانے میں جو میں نے سیریں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ تو مجھے اسکاٹ لینڈ پسند آیا تھا. ہندوستان میں آ کر میں نے اسکاٹ لینڈ کی ہچ ہائکنگ کی تھی، یعنی پیدل چلا تھا اور روک دیا کرتا تھا ٹرکوں کو یا کاروں کو انگوٹھا دکھا کے، تو وہ مجھے بٹھا لیا کرتے تھے. اس زمانے میں رواج بھی یہ بہت زیادہ تھا. اب لوگ ڈاکو ہو چکے ہیں بہت سے، تو ڈرتے ہیں لوگ بٹھانے سے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں یہ ہمیں مار کے پیسے ویسے نہ لوٹ لے. تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا، تو میں نے پورے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کا سفر پیدل اور اسی طرح ہچ ہائکنگ مفت کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت اچھے اچھے دوست بنے. بعض اتنا متاثر ہوتے تھے میری باتیں سن کے کہ اپنے گھر لے جاتے تھے اور چائے پلائے بغیر نہیں جانے دیتے تھے. تو اس طرح کا سفر بہت مزیدار کیا ہے. جزاک اللہ. لطیفہ بھی ہے؟ نہیں حضور آج نہیں. آج نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں فرمائیے، کون ہے یہ؟ اچھا فوزیہ جی. یہ آپ ایک بچے کو بدلتی رہتی ہیں باری باری آپس میں؟ یہ دو بچے ہیں کہ ایک بچہ ہے؟ دو ہیں. ان کی تو عمریں برابر لگ رہی ہیں. یہ بڑا آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے. حضور آج کل کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز وغیرہ کا تذکرہ رہتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کس قسم کے ہتھیاروں کی اجازت ہے؟ ہتھیاروں کی کس قسم کے ہتھیاروں کی اجازت ہے رکھنے کی؟ اصل میں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے دشمن کے اوپر. دشمن کے پاس اگر ہتھیار زیادہ خطرناک ہوں جیسے ایٹامک بم وغیرہ، تو دفاع میں مسلمان کو بھی اجازت ہے کہ وہ ایسے ہتھیار استعمال کرے، لیکن اس میں پہل نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. لطیفہ آپ کا کیا ہے؟ حضور ایک بیٹسمین کو امپائر نے LBW دے دیا. کیا؟ ایک بیٹسمین کو کرکٹ میں امپائر نے LBW آؤٹ دے دیا. اچھا. وہ جب باہر جا رہا تھا پیویلین کی طرف، تو اس نے سفید کوٹ میں جو آدمی کھڑا تھا اس کو کہا کہ تمہاری تو لگتا ہے نظر خراب ہے، تمہیں تو انک کی ضرورت ہے، میں LBW تھوڑی تھا. اس نے کہا کہ نظر کی تو آپ کی خراب ہے، انک کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ میں تو امپائر نہیں آئس کریم بیچنے والا ہوں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر اسلام دینوں کی ارتقاء کا عروج تھا تو کیا اسلام کے آنے کے وقت ذہنوں کی ارتقاء بھی عروج پر تھی؟ انسان مکمل ہو چکا تھا اور اس کے بعد انسان کا ارتقاء بند ہو گیا تھا. پھر مذہب کا ارتقاء شروع ہوا ہے. شروع سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پھر مذہب بھی حضرت کے زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا، اور اس کے بعد مذہب کا عروج بھی ختم ہو گیا، اس کا ارتقاء بھی ختم ہو گیا. اب کوئی ارتقاء نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ترقی معکوس ہے، الٹا، جس کو سورہ 3 میں ذکر ملتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین.
انسان ترقی کرتے کرتے انسان تک جب پہنچا تو پھر گرنا شروع ہو گیا، پھر وہ واپس چلا گیا بندروں اور سوروں کی طرح ہو گیا. لطیفہ آج نہیں ہے. اچھا جی. السلام علیکم حضور. آگے کون ہے؟ حضور اچھا جی. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ خلفائے راشدین نے کوئی کتابیں لکھی تھیں؟ خلفائے راشدین نے کوئی کتاب نہیں لکھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے کوئی کتاب نہیں لکھی. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کو ہومیوپیتھی پڑھنے کا شوق ہوا تو آپ نے یہ علم کیسے حاصل کیا؟ کیا؟ جب آپ کو ہومیوپیتھی کیسے حاصل کیا؟ جی میں تو ہمارے ابا جان کی لائبریری تھی ہومیوپیتھی کی، اس میں دنیا کی نایاب کتابیں بھی تھیں. میں نے وہ تقریباً ساری کتابیں چرا کے پڑھنی شروع کی تھیں اور اپنے طور پر ہی پڑھائی کی ہے. کسی استاد سے ہومیوپیتھی نہیں پڑھی. وہ پڑھنے کے بعد پھر میں تجربے کیا کرتا تھا، تو سب سے زیادہ بیچاروں اپنے بچوں پر تجربے کیا کرتا تھا. ان کے لیے ایلوپیتھک دوائیاں بند تھیں سب. جب بھی یہ بیمار پڑتے تھے تو میں ہومیوپیتھک دوائی دیتا تھا، اور تجربے میں سب سے پہلے تو زیادہ تو میں اپنے اوپر تجربے کیا کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ مجھے جب ملیریا ہوا کرتا تھا تو میں ایلوپیتھک دوائی گنین وغیرہ بالکل نہیں کھاتا تھا. ہومیوپیتھک پہ اپنا تجربہ کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ مرنے تک حالت پہنچ جاتی تھی. پھر اس تجربے سے مجھے پتہ چلا کہ فلاں دوائی اس میں مفید ہے، اور اس طرح ان تجربوں سے اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، دوستوں پر تجربے سے مجھے بہت سا فائدہ پہنچا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. حضور اگر کسی چوری یا ڈاکہ کے دوران کوئی بے گناہ مر جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ کیا ہو جائے؟ شہید ہوگا. کسی چوری یا ڈاکہ کے دوران بے گناہ مر جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ بے گناہ جو مر جائے وہ ویسے تو شہید نہیں ہوگا، لیکن شہادت کی بعض قسمیں ہیں جو ادنا درجے کی شہادت، اس میں وہ آ جاتا ہے. وہ اپنے مال کی حفاظت میں جو شخص مارا جائے وہ بے گناہ مارا جاتا ہے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت شہید فرمایا ہے. السلام علیکم حضور. ہاں حضور اگر کسی اپنے کی قبر پہ دعا کریں تو کیا انہیں کسی طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کون ہے؟ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پہ دعا کرنے جائیں تو ان کو اوپر پتہ چلے گا کہ ہم آئے ہیں دعا کرنے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. بعض دفعہ پتہ لگ سکتا ہے اگر خدا تعالیٰ پسند کرے، ورنہ نہیں پتہ لگتا، روٹین میں نہیں پتہ لگتا. السلام علیکم حضور. ہاں جی. مریم صاحبہ. نورین. مریم ہے؟ نورین. اچھا. حضور کیا یہ درست ہے کہ بطخ مکروہ ہے اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے؟ سنا ہے کہ بطخ کھانی مکروہ ہے. بالکل مکروہ نہیں ہے. تمہیں کس نے بتایا مکروہ ہے؟ وہ کچھ کالج میں غیر احمدی لڑکیاں کہہ رہی تھیں. کالج میں کچھ غیر احمدی لڑکیاں کہہ رہی تھیں. شوق سے کھاؤ. حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے چائنیز بطخیں بہت پالی ہوئی تھیں، اور ان کا گوشت عام بطخوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو ہمیں بھی وہ کھلایا کرتے تھے اور اچھی ہوتی ہے وہ. جزاک اللہ. لطیفہ. جی ہاں. ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ پولیس والے جنت میں نہیں جا سکتے؟ بیٹے نے جواب دیا اس لیے کہ وہاں کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا. پولیس والوں کے پاس. اچھا. اور
अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। हुजूर हजरत मूसा के हाथ कैसे सफ़ेद हुआ था? हज़रत मूसा के हाथ कैसे सफ़ेद हुए थे? कुरान करीम से पता चलता है वो बगैर बीमारी के सफ़ेद थे। उनमें एक चमक पाई जाती थी जो रंग उनका नहीं बदलता था, हाथों पर एक सफ़ेद सी चमक आ जाती थी। जैसे कहते हैं किसी की रूहानियत से उसका चेहरा चमकता है, तो उस तरह हज़रत मूसा का हाथ चमक उठता था मगर उसका रंग नहीं बदला करता था। शुक्रिया सर। और लतीफ़ा आपका? लतीफ़ा भी नहीं, नज़म भी नहीं? हुजूर हाँ, लेकिन लतीफ़ा सुना है बस इतना अच्छा, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। जैसा भी है। अच्छा, एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है मेरी यादगार जा रही है। आदमी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है उसकी याददाश्त जा रही है। याददाश्त जा रही है। याददाश्त जा रही है। और डॉक्टर कहता है कब से ये शुरू होया? आदमी आगे से बस कहता है कब से क्या शुरू होया? कब से क्या शुरू? या डॉक्टर के पास जाता है ना कि मेरी याददाश्त जा रही है, तो वो पूछता है कि कब से आपको ये तकलीफ शुरू हुई है, तो कहता है कब से क्या शुरू हुई है, क्या ये बात भी भूल गया था। ठीक है, समझ गया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अब मरियम की बारी आ गई। हाँ हुजूर, मेरा सवाल है कि आशूरा का रोज़ा कौन सा दिन में रखते हैं? आशूरा का रोज़ा दिन तो मुझे याद नहीं, मगर ये यहूदियों का रिवाज होता था। यहूदी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे और उनका ये यकीन था कि हज़रत मूसा को आशूरा के दिन खुदा ताला ने पनाह दी थी, फिरौन से निजात बख्शी थी, तो इस दिन को वो मनाया करते थे रोज़ा रख के। आशूरा क्या दिन होता है? आशूरा ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कौन सा महीने का कौन सा दिन है, मगर आशूरा का रोज़ा इतना है कि वो याद है। तो हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि यहूदी रखते हैं, तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हज़रत मूसा से ज़्यादा क़ुर्बत है बनिस्बत तुम यहूदियों के, तो अगर तुम उनकी निजात की याद में रोज़ा रखते हो तो मैं भी रखा करूँगा। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा फिर आशूरा का रोज़ा रखा। मरियम आप सुनाओ अपनी नज़म। आज नहीं है नज़म। क्या कहती है मरियम? मरियम आज कोई नज़म नहीं? अच्छा जी, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर, मस्जिद अल हराम से मुराद कौन सी मस्जिद है? क्या? मस्जिद अल हराम से मुराद कौन सी? मस्जिद अल हराम से मुराद खाना काबा। खाना काबा की मस्जिद को मस्जिद अल हराम कहा जाता है। आपका लतीफ़ा भी है? कोई नहीं? तौबा, फिर तो जल्दी छुट्टी करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि इंसान में कैद खानों का रिवाज कब शुरू हुआ था और क्या इस्लामी माशरे के कानून के लिहाज से मुजरिमों को कैद खानों में डालना चाहिए? इस्लाम में उस ज़माने में कैद खाने नहीं हुआ करते थे। इस्लाम का सवाल नहीं, उस ज़माने में दुनिया में कैद खाने थे ही नहीं, मगर उससे पहले कैद खाने हुआ करते थे। कम से कम अरब में कैद खाने नहीं हुआ करते थे, मुझे ये कहना चाहिए था, क्योंकि कैद खाने तो हज़रत यूसुफ़ के ज़माने से हैं, वरना हज़रत यूसुफ़ को किस कैद खाने में डाला गया? तो कैद खानों का रिवाज फ़िरौन के ज़माने में उनके इलाक़े में हुआ करता था, मगर अरबों पर तो फ़िरौन की हुकूमत नहीं थी, इसलिए वहाँ कैदियों को अलग रखने का कोई रिवाज नहीं था। नतीजतन उनको तकसीम कर दिया करते थे घरों में और उनका ग़ुलाम बना दिया करते थे। ठीक है? हुजूर, मेरा लतीफ़ा भी है। लतीफ़ा है? जी। सुनाएं।
ایک چھوٹا بچہ اسکول پہلی دفعہ گیا. جب گھر واپس آیا تو اس کی امی نے پوچھا کہ بیٹے آج تم نے اسکول میں کیا کیا سیکھا؟ بچے نے معصومیت سے کہا کچھ نہیں سیکھا, کل پھر جانا پڑے گا. اچھا اچھا جی, اب سوال یہاں سے شروع ہو جائے. یہ تقسیم کریں چاکلیٹ لوگوں کو, آپ پکڑیں, آپ بھی لے لیں. ادھر سے شروع کریں, دیکھیں ادھر سے. اور آپ سوال جاری رکھیں. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام ہے تو طاہر. میرا دوسرا سوال ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بڑوں اور چھوٹوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ عبادت جو ہے وہ نماز کے ذریعے بہترین طریقہ ہے عبادت کا. حج بھی ایک عبادت ہے, روزے بھی ایک عبادت ہیں, مگر اصل جو 5 وقت کا نماز ہے یہ سب سے بڑی اور باقاعدہ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے, اس لیے ہمیں وہ پڑھنی پڑتی ہے. حضور میرا دوسرا سوال ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عورتیں سرخ اور مرد سفید رنگ کا لباس پہنا کریں, اس میں کیا حکمت تھی؟ عورتیں سرخ لباس پہنا کریں اور مرد سفید لباس, اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ کہاں ہے حکم؟ کوئی نہیں ہے. حضرت رسول پاک کہتی ہے, فرمایا کرتے ہیں. غلط ہے, یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سرخ لباس پہنا ہوا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کریں کہ سرخ لباس نہ پہنا کرو اور خود پہن لیا کریں. اور اگلا سوال. حضور ہومیوپیتھک دوائی کن چیزوں سے بنتی ہے؟ ہومیوپیتھک دوائی تو زہروں سے بنتی ہے. جس زہر کا کوئی اثر پڑتا ہے انسان پر, اگر اس کو ہلکا کرتے چلے جائیں تو اس کا اپوزٹ بالکل برعکس اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایک دوائی کھانے سے, ایک زہر کھانے سے آپ کو سر درد شروع ہو جائے, اس کو ہلکا کر کے اور پوٹنٹائز کر کے وہی دوائی جس کو جو سر درد پیدا کرتی ہے ویسے ہی سر درد کو دور بھی کر دیتی ہے. اور سوال آپ کا. حضور میرا دوسرا سوال ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فلسطین میں پیدا ہوئے تھے, لیکن عیسائیوں کے لیے اٹلی کیوں مقدس ہے اور ان کا پوپ بھی اٹلی میں کیوں رہتا ہے؟ عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے تھے, مگر اٹلی عیسائیوں کے لیے کیوں مقدس ہے؟ اٹلی پوپ کی وجہ سے. پوپ اٹلی میں حکومت کرتا ہے. پوپ کی تخت گاہ اٹلی ہے, روم, وہاں پوپ کا کیپٹل ہے, اس لیے پوپ کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں. سارے عیسائی نہیں کرتے, صرف کیتھولک کرتے ہیں. مجھے سوال ہے آپ کا. حضور شیطان اتنے برے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا کیوں نہیں دیتا؟ شیطان کو سزا تو ملے گی, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہوئی ہے کہ مجھے چھٹی دے دو, میں اے اللہ مجھے چھٹی دے, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور اسی کام پر وہ لگا ہوا ہے. اس غرض سے شیطان کو مہلت مل رہی ہے. جزاک اللہ حضور. حضور میرا سوال ہے کہ کیا صدقے کی رقم غریب رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ صدقے کی رقم غریب رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے, مگر بتا کر کہ یہ صدقہ ہے. مگر ویسے یہ غور طلب بات یہ ہے کہ اپنے جو قریبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے
हक के तौर पर कुछ देने के लिए फरमाया है। उनको सदका के तौर पर कुछ नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका हक समझ कर उनको देना चाहिए। सदका जो है वो गैर रिश्तेदारों को दे दिया करें, अपनों को न दिया करें, लेकिन अपनों को दें ज़रूर, मगर सदक़े के तौर पर नहीं, उनके हक़ के तौर पर। हुज़ूर, दीनी उलूम सीखने के लिए जामिया अहमदिया का क़याम है जिसमें सिर्फ मर्द हजरात जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा मदरसे का क़याम हो सकता है जिसमें औरतें में भी जा सके? दीनी इल्म सीखने के लिए मर्द हमारे यहाँ रवा में औरतों का मदरसा होता था, कादियान में भी औरतों का मदरसा होता था। बाज़ मदरसे थे जो खालिस दीनी उलूम के लिए थे। कादियान में मुझे याद है ऐसा मदरसा था जिसमें औरतें खालिसतन दीनी इल्म हासिल किया करती थी। अच्छा, वक्त हो गया, ठीक है, ये तकसीम कर दी है मिठाई सबको, हैं? अच्छा जी। MTA International, reaching the corners of the earth.